بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آج سے شروع ہوگا، جس میں ایک بہت بڑی عبادت اعتکاف کی جائے گی۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے؟ روزے کے ذریعے انسان کی نفسیات کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پر پورا کرنے کے لائق بنایا تھا۔ اب اس نے جب اس طریقے پر 20 دن گزار دیے اور گویا روحانی دوا کا ایک نصاب کورس پورا ہو گیا کہ اب خدا پاک نے یہ چاہا کہ میرا بندہ میرے سوا تمام مخلوقات سے غیر ضروری میل جول ترک کر کے میرے ادھر پر آ پڑے اور میرے سوا اس کو کسی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہے۔ روزے میں محبوب بیوی کو صرف دن کے لیے چھڑایا تھا، جب بندہ اس میں پورا اترا تو اب دن رات اس سے الگ کر کے اس کی تمام تنہائیاں اپنے لیے مخصوص کر لی اور فرما دیا کہ کھانا پینا لیٹنا سونا سب ہماری در پر کرو، اور ہماری جو یاد اب تک دنیا کے کام دھندوں میں لگ کر کرتے تھے وہ اب سب سے الگ تھلگ ہمارے عبادت خانے میں ہی ہوا کرے گی، تاکہ دنیا کے گندے ماحول سے یکسو ہو کر دل و دماغ میں ہماری محبت خوب رچ بس جائے اور تمہارے دل کی دنیا پر اب حکومت رہے تو صرف ایک اللہ واحد اور قہار کی رہے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات و بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ رحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دراز پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کا اکرام فرماتے ہیں اس کے بھرپور خزانوں کا کون بیان کر سکتا ہے۔ نیز معتکف کی ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، شیطان دشمن جو ہے وہاں پر اس سے جو ہے پھر آدمی محفوظ ہو جاتا ہے مسجد میں۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا۔ اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ اگر خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آخر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا، لیکن حیرت ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ اعتکاف کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَيَعْكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، رواه ابن ماجہ عن ابن عباس۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث میں 2 اہم بڑے فائدے بیان کیے گئے اعتکاف کے۔ نمبر 1 یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر آدمی جہاں بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، پھر دنیا کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسری بڑی پتے کی بات یہ ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندے کو نواز دوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام، جنازہ ہے، جنازے میں شرکت ہے، مریض کی عادت ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں جو ہے وہ گیا ہے تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا، سینکڑوں عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گیا، اس لیے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے۔ کیا اچھا وہ کیا ہے؟ ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔
اور اعتکاف و عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، اعتکاف و عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام میں دنیا کا اتنا نفع تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا تو ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طرح سے حاصل کرتے، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر اعتکاف کا شوق و جذبہ پیدا ہو اور وہ آج ہی اس رمضان میں آج جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے اعتکاف میں تیار ہوں۔ کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اگر بالکل خاموشی بھی بیٹھے رہے تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر قرآن شریف یا تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہے تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ بہرحال اعتکاف جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف عطا فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی جو بہاریں ہیں، رمضان کی جو نیکیوں کی برسات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔